أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آج محرم الحرام کی 10 تاریخ اور آج کے دن کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ یہ اشرن سے ہے، عربی کی جیسے گنتی، جیسے آپ اردو میں 1 2 3 4 گنتے ہیں، اس طرح عربی کی گنتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 کو عشر کہتے ہیں، اشرن 10 کو۔ عاشورہ کا مطلب ہے 10واں دن، یوم عاشورہ یعنی محرم کا 10واں۔ ہر مہینے کے اندر 10 تاریخ آتی ہے، سفر میں بھی آئے گی، ربیع الاول میں بھی آئے گی، 11 مہینوں کے اندر یہ 10 تاریخ آتی ہے، لیکن ہر مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ نہیں کہا جاتا۔ یہ اصطلاح صرف محرم کے ساتھ خاص کہ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ یعنی محرم کا 10واں دن۔ اسلام سے پہلے، ابھی اسلام دین اللہ تعالیٰ کا دنیا میں نہیں آیا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا، ختم نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں جو عرب کے قریش تھے وہ اس دن کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے کی بات، صحیح بخاری کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ قریش یوم عاشورہ کا بڑا اہتمام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اس دن روزہ رکھتے تھے، اور اس دن وہ بیت اللہ کا غلاف بھی چینج کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے یہ دن مقرر کیا ہوا تھا کہ سال کے کسی اور دن کے بجائے ہم 10 محرم کو بیت اللہ کا غلاف چینج، اور وہ روزہ بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، اسلام آ گیا، قرآن نازل ہو گیا، آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا گیا، تب بھی اللہ کے نبی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ قریش کے اس عمل میں شریک، عزت احترام اس دن کا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے، پہلی مرتبہ جب یہ 10 محرم کا دن آیا تو مدینے کے مضافات میں ڈھول بجنے کی آواز آئی۔ عاشورہ کے دن ڈھول بجنے کی آواز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ڈھول کہاں بج رہے ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ یہودیوں کے ہاں یہ ڈھول بجایا جائے۔ کیوں؟ جب پوچھ کے آؤ، صحابہ گئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آج کا دن یوم عاشورہ ان یہودیوں کے ہاں بھی بڑی عظمت والا دن ہے، اس دن یہودی روزے سے بھی ہیں اور خوشی بھی منا رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے، یہ وہ تاریخ ہے 10 محرم جس میں اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا، اس کو اللہ و لشکر سمیت، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی تھی، اور فرعونیوں کے چھوڑے ہوئے محلات، باغات، زمینیں، جائیدادیں، ان کے محلات، بنی اسرائیل ساری چیزوں کے وارث ہوئے۔ چونکہ فرعون غرق ہوا تھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکریہ کے طور پر روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی نے فوراً تصدیق فرمائی،
تو میں موسیٰ میرا بھائی تھا، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس عظیم الشان کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کروں، تو میں تم بھی مسلمانوں روزہ رکھو۔ چنانچہ مسلمانوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ عاشورے کے دن کا پھر روزہ رکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ پھر 2 ہجری میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، کہ اب 1 مہینے کے روزے رکھنے اور فرض ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر اس کی اجازت دے دی کہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے، اب جس کی مرضی ہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جس کی مرضی ہے نہ رکھے، لیکن فضیلت برقرار رہی کہ جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے پھر مدنی زندگی میں مسلسل عاشورے کے دن کا روزہ رکھا، کبھی ترک نہیں فرمایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابوبکر صدیق کا زمانہ، عمر فاروق کا دور خلافت، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا امیر معاویہ، 60 سال تک مسلمان عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے رہے۔ کس لیے؟ کہ اس دن فرعون غرق ہوا تھا، بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، اس لیے شکریہ کے طور پر مسلمان روزہ رکھتے تھے اور 1 سال کے گناہ اللہ سے معاف۔ سن 61 ہجری میں ایک حادثہ ہوا جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، جس میں کوفیوں نے بڑی عیاری، مکاری اور غداری کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کوفہ بلا کر ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے، اور پروگرام ناکام ہونے کی صورت میں کربلا کے میدان میں کوفیوں نے حالت نماز میں سیدنا حسین پر حملہ کر کے ان کو وہاں پر شہید۔ اس واقعے کے بعد، جس کو واقعہ کربلا کہتے ہیں، لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ محرم کا مہینہ اس لیے محترم ہے کہ اس میں واقعہ کربلا ہوا، عاشورے کے دن کی فضیلت اس لیے کہ اس میں واقعہ کربلا ہوا۔ یہ بہت بعد میں ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیثیں رکھ دی، وہ تاریخی روایات رکھ دی جن کی تصدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس دن فرعون غرق ہوا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے بھی روزہ رکھا، صحابہ نے بھی روزہ رکھا۔ دین مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ آپ جو شریعت دے کر گئے وہ ابوبکر صدیق کے پاس بھی مکمل تھی، عمر فاروق کے پاس بھی مکمل تھی، عثمان غنی کے پاس بھی مکمل تھی، سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس بھی مکمل تھی۔ مکمل شریعت دے کر گئے۔ جس شریعت کو اللہ کے نبی نے اس امت کو سونپا اللہ کے حکم پر کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ نبی جو چیز آپ کو دی گئی ہے امت تک پہنچا دیں، اور اللہ کے نبی نے کمال دیانتداری سے وہ چیزیں امت تک پہنچا۔ تو جو دین اصلی حالت میں خلفائے راشدین کے زمانے میں نافذ رہا، اس دین میں عاشورہ کے دن روزہ ہے۔ بعد میں اس واقعے کی آڑ میں اہل تشیع نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ اس دن سیدنا حسین شہید ہوئے تھے، شکریہ کے طور پر بنو امیہ نے روزہ رکھا تھا، لہذا عاشورہ کے دن کا روزہ یہ بنو امیہ کی جاتا، اور خاص طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ یزید نے اس دن روزہ رکھا تھا شکریہ کے طور پر، لہذا جو روزہ رکھے گا وہ یزید کا ساتھی ہے، اور جو اس دن کھائے گا، پیے گا، بنے گا، وہ ہمارا ساتھی، وہ حسینی۔ دین کو بالکل تلپٹ کر کے رکھ دیا، بدل کے رکھ دیا۔ جو دین اللہ کے نبی دے کر گئے اس دین کے اندر روزہ تھا، اللہ کے نبی کی سنت، موسیٰ علیہ السلام کی سنت، اور جو دین ابھی باہر بک رہا ہے سبیلوں پر، اور جو دین ذاکر مجلسوں میں بیان کر رہے ہیں، اس دین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ روزے سے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے،
سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں صحابی رسول ہیں کہ میں نے سیدنا علی کو دیکھا کوفہ کی جامع مسجد کے ممبر پر وہ خطاب فرما رہے ہیں اپنے دور خلافت میں، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی۔ ابھی یہ واقعہ رونمائی نہیں ہوا، واقعہ تو 61 ہجری میں ہوا، اور سیدنا علی کا دور خلافت سن 36 سے لے کر 40 ہجری۔ سیدنا علی روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس دن اصل روزہ ہے، اور یہ بنو امیہ کی ایجاد نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ یہ کہنا کہ بنو امیہ نے رکھا تھا، یہ جہالت ہے۔ لوگوں سے روزے کے جو الٹ کام ہے وہ کرائے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں شربت لے کر لوگوں کا دروازہ بجا کر شربت پیا۔ روزہ رکھنا سنت ہے، اس دن کھانا پینا سنت نہیں، دسترخوان وسیع کرنا سنت نہیں، روزہ رکھنا سنت۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت محرم کے نام پر، یکم محرم سے لے کر 10 محرم، جو سبیلوں کے نام پر ہو رہا ہے، جو مجلسوں کے نام پر ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اس پورے تناظر میں اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ کسی سبیل پہ اللہ کا نام ہے؟ کسی مجلس میں اللہ کا نام ہے؟ کوئی ذاکر اللہ کی شان بیان کر رہا ہے، اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے؟ کہیں اللہ کا نام نہیں، بلکہ الٹا اللہ کی شان میں مستحیاں کرتے ہیں، اللہ کی شان کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی شان میں تنقیص ہوتی ہے۔ کوئی مجھے دکھا دے کسی ذاکر کا کلپ کہ اس نے اللہ کی توحید بیان، ان کو توحید سے کوئی سروکار نہیں۔ ہاں اہل السنہ والجماعہ ان کی بات شروع ہوتی ہے اللہ کی توحید سے۔ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر اللہ کو نکال دیں کچھ نہیں ہے پیچھے۔ جس دین میں، جس مذہب میں، جس فرقے کے پاس اللہ کی توحید نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ بھی کنگلے ہے وہ۔ اللہ کی توحید ہے سب سے پہلے۔ اہل سنت کی خوشی ہو اللہ کی توحید، اہل سنت کے یہاں کوئی غم کا دن ہو اللہ کی توحید، تفریح پہ جائیں تو اللہ کی توحید، گھر میں رہیں تو اللہ کی توحید۔ اللہ کی توحید کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ ہماری بات اللہ سے شروع ہوتی ہے، اللہ کا حکم۔ سبیل کس کی ہے؟ حسین کی۔ مجلس کس کی؟ حسین کے نام کی۔ پکارا کس کو جا رہا ہے؟ حسین، یا حسین۔ اللہ کا ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کا ذکر کون کرے گا؟ اس کی شان کون بیان کرے گا؟ اللہ کا کوئی نعوذ باللہ کا پتہ ہی نہیں کہ مجلس میں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا، جو ہمیں شریعت دے کے گئے، اللہ کے نبی کہاں ہے؟ ان پورے 10 دنوں میں رسول اللہ کا تذکرہ کون کرتا ہے؟ آپ کی سنتوں کا، آپ کی سونے جاگنے کی سنت، خوشی غمی کی سنت کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ ان کے نزدیک سیدنا علی خدا ہے اور سیدنا حسین رسول اللہ۔ اللہ کو اللہ نہیں مانتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ جو کچھ بھی ہے وہ یا حسین ہے یا حسین۔ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ جو جنت کا دروازہ بجائیں گے پھر جنت کھولی جائے گی، جو صراط مستقیم جنت تک پہنچنے کا راستہ دے کر گئے، ہمیں بتا کر گئے، وہ کہاں ہے؟ اور اس حادثے میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ۔ ایمان والو تمہارے لیے اللہ کے نبی کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، ان کی پوری زندگی تمہارے نمونہ۔ نماز بھی ویسے پڑھنی ہے، روزہ بھی ویسے رکھنا ہے، خوشی بھی ویسے منانی ہے، اور غم بھی ویسے منانا ہے جیسے رسول اللہ نے منایا۔ کہاں ہے اللہ کے نبی؟ آپ کی تعلیمات
کیا رسول اللہ کو غم نہیں پہنچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کے موقع پر کیا کیا؟ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، مکی زندگی کے آخری سال، آپ کی سب سے پیاری بیوی، غم گسار بیوی، آپ کا ساتھ دینے والی، اپنا مال آپ کی تبلیغ کے لیے، آپ کی رسالت کے لیے وقف کرنے والی، اور ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ کوئی رسم کل کی، کوئی تیجا کیا، کوئی 40واں کیا، پورے 10 سال آ کر مدینہ رہے، بتلائیں کہ کبھی اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا ہو کہ آج کی تاریخ میں تمہاری ماں ام المومنین کا انتقال ہوا تھا، آؤ بیٹھ کے تھوڑا اشارے ثواب کر لیں، کوئی گٹھلیاں پڑھ لیں، کوئی چنے پڑھ لیں، کوئی کل کر لیں، کوئی بریانی کی دیگ منگوا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ہم مسلمان ان دو مواقعوں پر اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، آزاد، ہر شریعت سے آزاد، شریعت کے ہر حکم سے آزاد۔ خوشی ہے تو اپنی مرضی کی منانی ہے، غم ہے تو اپنی مرضی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی اور غمی کے موقع پر ہم آزاد ہیں، کوئی شریعت ہم پر لاگو نہیں ہوتی۔ پھر دوسری بیوی کا بھی انتقال، آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی 2 ازواج مطہرات کا انتقال۔ مدینہ آنے کے بعد ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا، 2 بیویوں کا انتقال۔ کبھی تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا ہوگا، سپارے ہاتھ میں پکڑائے ہوں گے، پڑھو نہیں، یہ ساری ہماری بر صغیر پاک و ہند کی روایات ہیں۔ چنے پڑھنا، گٹھلیاں پڑھنا، سپارے پڑھنا، کل خوانی کرنا، قرآن خوانی کرنا، چادریں چڑھانا، یہ سارا اس بر صغیر پاک و ہند میں ہے۔ جہاں دین نازل ہوا، جہاں اللہ کے نبی پر شریعت نازل ہوئی، وہاں یہ کوئی کام نہیں ہوتا، مرنے والے کے بعد یہاں اس طرح کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، آپ کے رضائی بھائی سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا، کہاں؟ احد کے میدان۔ اور صرف شہید نہیں کیا گیا، لاش کا مسئلہ کیا گیا، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی، پیٹ چاک کر دیا، ناقابل شناخت کر دیا بالکل۔ اللہ کے نبی کے ہم عمر تھے سیدنا حمزہ۔ ابو لہب کی جو لونڈی تھی سویدہ، اللہ کے نبی نے بھی اس کا دودھ پیا اور سیدنا حمزہ نے بھی اس کا دودھ، رضائی بھائی بھی، چچا بھی۔ اللہ کے نبی نے لاش دیکھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ، فرمایا ابھی جبرائیل نے آ کر بتلایا ہے کہ اللہ نے آسمانوں میں حمزہ کو سید الشہداء لکھ دیا۔ قیامت تک آنے والے جتنے شہیدوں کے سارے شہیدوں کا سردار کون ہے؟ سیدنا حمزہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ میری سنت کی پیروی کریں گے، اور لوگوں نے تو کرنے تھی، اللہ کے نبی جو کام کر کے گئے ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت۔ فرمایا اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ اس سنت میں بھی میری پیروی کریں گے تو میں حمزہ کی لاش کو دفناتا نہ، بلکہ ایسے چھوڑ دیتا۔ اللہ کے نبی کیوں چھوڑ دیتے؟ مسئلہ تو ویسے کر دیا ہے، جسم کا انگ انگ کاٹ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پرندے نوز کے کھانے بقیہ حصہ بھی دنیا کے قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکلے اور میرے چچا پرندوں کے پیٹ سے نکلے۔ میری پیروی کرے گی امت، کہیں لوگ بھی اپنے پیاروں کی لاشیں ایسے ہی پھینک کے نہ چلے، اس لیے آپ نے اس کو دفنایا۔ لیکن سید الشہداء 3 ہجری کی بات ہے، 4 5 6 7 8 9 10 11 میں انتقال ہوا اللہ کے نبی کا۔ بتلائیں کہ کبھی صحابہ کو آپ نے جمع کیا؟ یہ تو معروف جنگ تھی، 70 شہید ہو گئے تھے، مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہوئی تھی۔ کہ اللہ کے نبی نے سال بہ سال اصال ثواب کے لیے برسی کی، ان کا 40واں منایا۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے والے کہ ہم عام نہیں شہیدوں کا 100 بنائیں، ان کی برسیاں بنائیں، ان کے 40 منائیں۔
یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 2 بیٹیوں کا انتقال ہوا، یہ کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کون سی 2 بیٹیاں؟ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دیگرے دی تھی۔ رقیہ کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دی، ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا۔ 2 بیٹیوں کا انتقال ہوا۔ بیٹیوں سے بڑھ کر کسے پیار ہو سکتا ہے؟ انسان بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، بیٹے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو خاص طور پر بیٹیوں کے متعلق کہا لا تکرہوا البنات فإنہن مونسات الغالیات، بچیوں کو، بیٹیوں کو کبھی بھی برا نہ سمجھنا۔ فرمایا یہ مونسات کو غموسا ہوتی ہیں، جتنا ٹوٹ کر ماں باپ سے بیٹیاں محبت کرتی ہیں بیٹے نہیں کرتے۔ غالیات میں بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ نے اگر کسی کو بیٹی دے دی ہے، بیٹی کا باپ بنا دیا ہے تو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان بیٹی کا باپ بنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کی زندگی میں انتقال کی۔ بتلائیں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں پر ماتم کیا، سینہ کوبی کی، اللہ کے نبی نے ہائے وائے پکارا، بیٹیوں کا انتقال ہوا۔ اللہ اکبر، میں کس کی بات کروں، اس بات کو کہاں لے جاؤں؟ کون سا ایسا رشتہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے سامنے جس کا انتقال کی؟ بیٹوں کا انتقال ہو گیا، بیٹوں کا، جو سیدہ خدیجہ سے تھے، قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر، ان کا انتقال ہوا، 3 بیٹے۔ اور مدینہ آنے کے بعد جب سن 6 ہجری میں آپ نے ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اللہ نے ان سے آپ کو بیٹا عطا کیا۔ نام کیا رکھا؟ ابراہیم۔ 18 مہینے زندہ رہا، 18 مہینے۔ اللہ اکبر، 1.5 سال کا بچہ ہے اور کتنا دوڑتا ہے بچہ، بھاگتا ہے اور توتلی زبان سے گفتگو بھی کرتا ہے، اللہ کے نبی کو کتنا پیار ہوگا۔ بس ابراہیم نے آپ کے ہاتھوں میں دم توڑا اور سورج کو بھی گرہن لگ گیا اس دن اتفاق سے، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہوا ہے، سورج کو بھی گرہن لگ گیا۔ اللہ کے نبی نے بیٹے کو وہیں رکھا گھر میں، دوڑتے ہوئے مسجد آئے، الصلاۃ جامعۃ، لوگوں سارے مسجد میں جمع ہو، سورج کو گرہن لگا ہے، صلاۃ کسوف ہوائی، اس کے بعد مختصر سا خطبہ دیا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته۔ اللہ کا نظام کسی کی زندگی، کسی کی موت، کسی کی شہادت پر نہیں چلتا، نہ رکتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، چلتا رہتا ہے، کوئی جیے یا مرے، کوئی شہید ہو، اللہ کے نظام میں خلل نہیں آتا، یہ اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں، اللہ کے حکم سے غروب ہوتے ہیں، ان پر انسانی زندگیوں کے اثرات مرتب نہیں۔ فرمایا میرے بیٹے کی وجہ سے نہیں، سورج کو اللہ نے پکڑ لیا ہے، سورج بے نور کر دیا اللہ نے، اس کا سبب میرے بیٹے کی زندگی کی کیا موت نہیں۔ اللہ کے نبی نے رد کر دیا۔ کہتے واقعہ کربلا کے بعد آسمان کئی مہینے تک سرخ رہا، جس پتھر کو اٹھاتے تھے اس پتھر سے نیچے سے کہانیاں ہی کہانی۔ ذاکروں کو تو پیسے ملتے ہیں، اس سال آپ نے کون سی کہانی سنانی ہے، کتنا رلانا ہے، اس حساب سے ان کو پیسے ملتے ہیں۔ جتنا جھوٹ اس واقعے کے اندر شامل کیا گیا ہے، شاید ہی انسانی تاریخ کا کوئی اور واقعہ ہو جس کے اندر اتنا جھوٹ شامل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے کا، آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اللہ کی توحید کی بات کی، اللہ کی تقدیر کی بات کی، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کی بات کی کہ اللہ دیتا ہے تو بھی اللہ کی مرضی، اللہ لے لیتا ہے تو بھی اللہ کی مرضی، ہمیں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ سینہ کو بھی کرنا، سر پیٹنا، ہائے ہائے کرنا، یہ اللہ کی تقدیر پر عدم رضا ہے کہ اللہ تو نے ایسا کیا تو کیوں کیا؟ تو کون ہوتا ہے ایسا کرنے والا؟ اپنے آپ کو مار کے انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر عدم رضا، اور یہ کفر ہے۔
زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، مرثیے پڑے جاتے تھے، لوہے پڑے جاتے تھے۔ سیدہ خنسا ایک خاتون تھی، وہ تو مشہور تھی، ان کو لوگ بلاتے تھے جس کی میت ہو جاتی، اور ایسے مرثیے پڑھتی، ایسے مرثیے پڑھتی، خود بھی روتی، دنیا والوں کو بھی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ 4 کام ہیں جاہلیت کے، اے میری امت محمد تم مت کرنا۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، اپنے نسب نامے پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب نامے پر تان کرنا، ستاروں کی چال پہ یقین کرنا، اور نوح اور باطن کرنا، فرمایا جاہلیت میں ہوتا تھا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہے بیٹا اللہ کے نبی کا ابراہیم۔ سیدنا انس سے کسی نے پوچھا بہت بعد میں، کیا آپ نے اللہ کے نبی کا بیٹا دیکھا تھا؟ ابراہیم کو دیکھا تھا؟ کیوں نہیں، 18 مہینے کا تھا، اللہ کے نبی مسجد میں لے آتے تھے، ہماری تو گودوں میں کھیلا وہ بچہ۔ انس تو خادم خاص تھے۔ اچھا انس کیسا تھا؟ اللہ کے نبی کا بیٹا، پہلے بیٹے تو مکہ میں ہی فوت ہو گئے تھے، یہ مدینہ میں پیدا ہوا تھا 6 ہجری کے بعد 7 ہجری میں، یہ کیسا تھا؟ انس نے کہا اگر آج وہ بیٹا اللہ کے نبی کا زندہ ہوتا تو میں ضرور کہتا کہ ابراہیم کو دیکھ لو، گویا تم نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا، اللہ کے نبی کی شکل و شباہ جیسا، اللہ کے نبی کے نین و نقوش جیسا ابراہیم کا نین و نقوش۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے اس بیٹے کے متعلق فرمایا تھا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، اللہ کے فیصلے عدل ہوتے ہیں، اللہ نے میرے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اگر یہ فیصلہ اللہ کا نہ ہوتا، میرے بعد بھی نبوت جاری رہتی، تو میرا بیٹا ابراہیم اللہ کا سچا نبی ہے۔ لیکن اللہ نے ختم نبوت پر مہر لگا دی ہے، اب کوئی نبی نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر کے بارے میں بھی کہا کہ ایک نبی کے اندر جو اوصاف و کمالات ہوتے ہیں، جو جگرا ہوتا ہے، جو بہادری ہوتی ہے، جو نگرپن ہوتا ہے، عمر کے اندر نبی بننے کے سارے اوصاف ہیں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب۔ تو اللہ کے نبی کو تو غم ملے، بڑے غم ملے۔ جب غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گرے نا، یا سر پہ تلوار ماری کسی ظالم نے، آپ کے دندان شہید ہو گئے، خون ہی خون، ایک گھاٹی میں اللہ کے نبی گرے، جو آپ کی حالت تھی کہ آپ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ امی عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیا احد سے بھی کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا؟ احد سے اس حالت میں کہ آپ گرے ہوئے ہیں، خون کی کڑیاں سر میں گھسی ہوئی ہیں، خون نکل رہا ہے، دندان بھی شہید ہے، نڈھال ہے، 70 آپ کے آدمی، آپ کا چچا اس میں شامل ہے، وہ شہید ہو چکے۔ اللہ کے نبی کیا احد سے بھی کوئی بھاری دن تھا؟ ہاں عائشہ تھا، جب میں زید کو اپنے ساتھ لے کر طائف گیا تھا مکہ کے آخری دور میں، کہ یہاں کے سرداروں کو دعوت دو، طائف والوں کو، اور انہوں نے میری دعوت قبول کرنے کے بجائے پتھروں کی بوسار کر دی۔ عائشہ میری زندگی کا سب سے خطرناک، سب سے زیادہ مصیبت والا دن یہ تھا کہ جوتے بھی خون سے بھر گئے۔ کیا کیا اللہ کے نبی نے غم کے موقع پر؟ مسلمانوں ذرا ہوشیار ہو جاؤ، آپ سنی مسلمان ہو، اہل السنہ والجماع، اہل الحدیث ہو، کہ نوح اور مرثیوں سے، پانی کی سبیلوں اور حلیموں سے کیا تعلق ہے آپ؟ غیر اللہ کے نام کی سبیل ہے، ویسے ہی حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، ہر وہ چیز، وہ شربت و حلیم ہو، وہ بریانی اور قورمہ ہو، وہ شیرما ہو، جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے وہ حرام ہے۔ غیر اللہ گالی نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اور اللہ کے ماں سوا پوری کائنات غیر اللہ ہے۔ اس میں نبی بھی شامل ہے، اس میں علی بھی شامل ہے، اس میں حسین بھی شامل ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لکھ دیا، منسوب کر دیا، دل میں نیت کر لی، ارادہ کر لیا، وہ چیز
آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر کے بنائی ہو، شریعت نے اس کو حرام کے کھاتے تو ہی حرام۔ پھر وہ سبیلوں پر کون کون پانی پی رہا اسی گلاس اسی پیالے سے؟ کس کو کیا بیماری ہے کچھ ہوتا ہے اس کو؟ کتنی بیماریاں پھیل رہی کسی کو نہیں پتا، بیماریوں کی آواز گئی، ایک نے پیا، دوسرے نے سیدھا سے پیا، تیسرے پیا، اس میں کینسر کا مریض، اس میں خدا نہ خواستہ ایڈز کا مریض، ہمیں کیا کتنا نقصان کر رہے ہیں ہم؟ پھر اس کے اندر کیمیکل ملا کے، کوئی صحت مندانہ چیزیں تھوڑی وہ تقسیم کرے گا، کیمیکل ملا کر آپ کے گردے فیل ہو رہے ہیں، آپ شوگر کے مریض بن رہے ہیں، لت پڑی ہوئی ہے حرام کھانے کی، حرام پینے کی۔ گھر میں بنا لو، دل کرتا ہے اپنے گھر میں بنا، روزہ ہے آج آپ شام کو شربت بنا لیں، حلیم بنا لیں، جو چاہے بنا لیں، حلال کے پیسے سے جو چاہے کھا لیں، لیکن غیر اللہ کے نام کی ایک چیز بھی حلق سے نیچے جائے گی اور اس حرام چیز کی وجہ سے آپ کا خون بنے گا، آپ کا گوشت بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ الذی نبت من سحت فالنار اولى به، جو خون جو گوشت حرام طریقے سے پرورش پائے گا، حرام غذا سے پرورش پائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ باقی ایموشنلی بلیک میل کرنا یہ ذاکروں کا کام ہے۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور جیسی ہم محبت کرتے ہیں الحمدللہ وہی شریعت کو مطلوب ہے۔ محبت کے اندر غلو جائز نہیں۔ اللہ کے نبی نے جس جس کی جو تعریف فرما دی سر آنکھوں پر، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدنا حسن سیدنا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ تو ہمارے سردار ہیں، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ میرے دنیا میں میرے پھول ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ تو ہمیں سیدنا حسین سے محبت، ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن سے محبت ہے۔ کس لیے؟ اللہ کے نبی کے نواسے۔ کس لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ کس لیے؟ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ان تمام اوصاف و کمالات اور فضائل کے باوجود سیدنا حسین اللہ نہیں، سیدنا حسین رسول اللہ بھی نہیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ جنت اللہ نے بنائی ہے اور جنت میں جانے کا طریقہ اور راستہ محمد رسول اللہ نے بتایا۔ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ حدیث بھی ہے سنن ابن ماجہ میں۔ ابو بکر اور عمر جنت کے اندر اڈھیر عمر لوگوں کے سردار ہوں گے۔ کون؟ ابو بکر اور عمر۔ یہ حدیث کیوں ہے؟ یہ حدیث کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ اگر وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو ابو بکر اور عمر جنت میں جو پورے لوگ ہوں گے ان کے سردار۔ اور دیکھا جائے تو سرداری زیادہ کس کے حصے میں آئی؟ ابو بکر اور عمر۔ اس لیے کہ اکثر لوگ عمر کا ایک حصہ طے کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔ جوانی میں فوت ہونے والے کم ہیں، آج کل بہت سے جوانی میں فوت ہو رہے ہیں، لیکن عام طور پر انسانی زندگی 60-70 سال گزار کے انسان فوت ہوتا ہے۔ امت کی اکثریت بڑھاپے میں فوت ہونے والی، اللہ کے نبی خود بڑھاپے میں فوت ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال، اللہ کے نبی کی بھی 63 سال۔ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر، سب سے اونچے مقام پر کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ، باقی سب آپ سے نیچے۔ تو جہاں سیدنا حسن حسین کی فضیلت ہے وہاں ابو بکر صدیق عمر، ان کا نام لیتے ہوئے کیا تکلیف؟ یہ کیا شان بیان کریں گے؟ یہ تو الٹا اس واقعے کی آڑ میں ان کو گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں۔
عثمان غنی کو گالیاں دیتے، امیر معاویہ کو گالیاں دیتے، ان کا کیا قصور ہے؟ واقعہ 61 ہجری میں ہوا، کوفیوں کی غداری کی وجہ سے ہوا، اس میں ابو بکر کہاں سے آ گئے، اس میں عمر کہاں سے آ گئے، اس میں عثمان کہاں سے آ گئے، اس میں امیر معاویہ کہاں سے آ گئے؟ یہ چیز نوٹ کرنے والی، ہمارے منبر سے محبت بیان ہوتی ہے اور سب کے لیے یکساں بیان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جس کی جو تعریف کر دی ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں، چاہے ان صحابہ کا تعلق عام صحابہ سے ہو یا اہل بیت سے۔ ہم صرف اہل بیت کو خاص نہیں کرتے، اس لیے کہ اہل بیت کا لفظ مخصوص لفظ ہے، اس میں صرف وہ افراد شامل ہوں گے جو اہل بیت کے رکن رکین ہیں، لیکن جب ہم لفظ صحابہ کہتے ہیں اس میں سارے کے سارے شامل ہو جاتے ہیں، عام صحابہ بھی اہل بیت، تو ہم سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں، سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، جو پہلے دن مسلمان ہوئے السابقون الاولون ان کو بھی، اور جو آخری دن مسلمان ہوا ہے وہ بھی، اس لیے کہ جو پہلے دن مسلمان ہوا ہے جہنم اس پر بھی حرام ہے، اور جو آخری دن مسلمان ہوا ہے جہنم اس پر بھی حرام، وہ بھی صحابی اور یہ بھی صحابی، فرق نہیں۔ ہاں جو اللہ کے نبی نے مقام مرتبہ درجہ بیان کر دیا اس کو کرنا ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، سب سے زیادہ محبت۔ پوچھنے والے نے کہا میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، قالا ابوہا، میں مردوں میں عائشہ کے والد ابو بکر صدیق سے سب سے زیادہ۔ اللہ کے نبی کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ مسلمانوں کی ماں ہے، اور تم اسے اپنی ماں نہیں کہتے، اس کے بارے میں تبرہ بازی کرتے ہو، گالیاں دیتے۔ جس کو اللہ کے نبی فرما رہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، میرے مسلح کا وارث وہ ہے، اپنی زندگی میں اس کو کھڑا کر کے 17 نمازیں پڑھوا دی، مسلمانوں کو جمعہ پڑھا دیا، اس کے ذریعے سے حج کروا دیا، اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ بحث ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، آؤ سوشل میڈیا پر چیلنج کر رہے ہیں، آؤ ابو بکر صدیق کے ایمان کو ثابت کرو۔ استغفر، ابو بکر صدیق کا ایمان تو اتنا ہے، ابو بکر صدیق کا ایمان تو اتنا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر سیدنا فاروق اعظم کا قول موجود ہے، لو رجح ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض، کوئی ایسا ترازو ہو جس کے ایک پلڑے میں سارے انسانوں کے ایمان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھ دیا جائے، ابو بکر صدیق کا ایمان سب پر بھاری پڑے، جن کا ایمان دلیل ہے، مثال ہے، نمونہ ہے، مشعل راہ ہے، تم اسی کے ایمان کے در پہ ہوگا۔ واقعہ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو غداری کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ہے، ہمیں اس کا دکھ ہے، افسوس ہے، لیکن ہم دکھ اور افسوس اس صورت میں کریں گے جس صورت میں اللہ کے نبی نے کیا۔ قرآن خود کہتا ہے، قرآن بولو قرآن، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کہتا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے کرتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرآن کہتا ہے جس کی زبان میں مصیبت کے وقت یہ نکل گیا، چاہے کوئی اس کا قریبی رشتہ دار فوت ہوا ہو، کوئی امام فوت ہوا ہو، کوئی محدث فوت ہوا ہو، کوئی عالم فوت ہوا ہو، کوئی صحابی فوت ہوا ہو، مصیبت کے وقت جس کی زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نکل گیا، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کی برکتوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کے یہی لوگ مستحق ہیں، ان پر اللہ اپنی رحمتوں کی موسلا دھار بارش نازل کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف کیا فرمایا؟ لیس منا، میں ہمارے میں سے نہیں ہے، وہ اس کا میری امت سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کون؟ من نطم الخدود،
جو मुसीबत में अपने मुंह पर थप्पड़े मारता है, वशक्कल जुयूब, अपना गिरेबान फाड़ देता है, वदा बिदावल जाहिलिया, और जो जाहिलियत की पुकार हाय हाय करता है, फरमाए वो मुझमें से नहीं। अल्लाह की तकदीर पे राजी रहना सीखे। असल तो दीन मुकम्मल हो गया ना, जो दीन है उसमें नमाज है, उसमें रोजा है। इन्होंने तो नमाज का तरीका ही बदल दिया, पांच नमाजों को 3 किया। रोजा खोलने का अपना इनका टाइम, आशूरा के रोजे को मानते नहीं। तो हमें उस दीन को फोकस करना है जो दीन कुरान की शक्ल में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की शक्ल में हमारे पास, और उस दीन के अंदर अल्लाह की कसम है, उस दीन के अंदर जो अल्लाह ने मुकम्मल किया, जो रसूलुल्लाह हमें दे गए, उस दीन के अंदर हर सहाबी जन्नती, हर सहाबी जन्नती। और उस दीन के अंदर मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा है, सबीले हलीम और शरबत नहीं है, उस दिन रोजा है। ये अल्लाह का दीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने उस दीन पर जो उसने अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया, उस मुकम्मल दीन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों को सहाबा किराम की मोहब्बत से भर दे, इसलिए कि सहाबा के दिलों में अगर सहाबा के लिए बुग़्ज़ होगा, ना अल्लाह खुश होगा, ना उसका रसूल खुश होगा, ना ही जन्नत मिलेगी। जन्नत में जाने के लिए इस दिल को सहाबा के बुग़्ज़ से पाक रखना ज़रूरी है, और जो दिल सहाबा के बुग़्ज़ से पाक नहीं है वो क़यामत तक अपने सीने को मारते रहे, इसलिए के अंदर बुग़्ज़ भरा। जिसका दिल साफ है उसको अपने सीने को पीटने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल में अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है, हसन हुसैन भी है, अमीर मुआविया भी है, हम सहाबी हमारे दिल के अंदर मौजूद है, उसकी मोहब्बत। तो लिहाजा ये पाक दिल है, हमारे साफ सुथरे दिल है, सीना हसद से, नफरत से, बुग़्ज़ से पाक है। लिहाजा हम अपने सीने को नहीं मारते, यहाँ सहाबा की, और जिसमें बुग़्ज़ है वो मारता है, वो पीटता रहे, इसलिए के अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है। वो सीना इस काबिल है कि उसको मारा जाए, पीटा जाए, इसलिए के अंदर उसके बुग़्ज़। अल्लाह ताला हमें बुग़्ज़ से बचाए, नफरत से बचाए, प्यार और मोहब्बत इसकी दावत को आम करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। कुछ ऐलानात हैं वो समाप्त करें। आज सुबह फजर से पहले हमारी जमात के एक बहुत ही अजीम आलिम दीन फज़ीलत शेख मौलाना मुफ्ती फ़ारूक अहमद कसूरी हाफ़िज़हुल्लाह मलीर वाले, वो इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक सादा तबीयत के, दरवेश तबीयत के आदमी थे, और मुफ्ती थे, बड़े जय्यद आलिम थे, जामिया बकर के पढ़े हुए थे, जामिया बकर के अंदर एक अरसे तक उस्ताद भी रहे वो। मेरी उनके साथ काफ़ी शनासत थी। जब से मैं गोल्डन मार्केट में नमाज़ पढ़ाने के लिए और दर्स देने के लिए जाता हूँ, तो हर हफ्ते के दिन शेख साहब की वहाँ पर जिम्मेदारी थी, हफ्ते के दिन वो आते थे और अक्सर आते थे, यानी नागा बहुत कम करते थे, दर्स भी देते थे, फिर दर्स के बाद बैठ के हम खाना खाते थे। बड़ी यादें वाबस्ता हैं, उस गुफ्तगू होती थी, फिर वहाँ वो आराम करते थे, फिर असर की नमाज वहाँ से राज मार्केट में पढ़ते थे, वहाँ दर्स होता था। अल्लाह की करोड़ रहमत नाज़िल हो। अभी 2:30 बजे उनका नमाज जनाजा है। तमाम साथी दुआ करें अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनके बेटों को उनका जानशीन बनाए। तमाम लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। एक और ऐलान है, आप जानते हैं कि ऊपर लेडीज़ हाल में अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा रहमतुल लिल आलमीन लिल बनात, बच्चियों का मदरसा, उसका आगाज़ हो गया है। इस मदरसे के अंदर दरस निज़ामी की तालीम दी जाती है। 4 साल का कोर्स है, विफाकुल मदारिस का जो निसाब है वो पढ़ाया जाता है, जिसकी डिग्री MA के बराबर होती। इसके अलावा 2 साल का कोर्स भी है, जो बच्चियाँ, जो ख़वातीन शॉर्ट कोर्स करना चाहती हैं, 2 साल आलिमा का कोर्स। इसके अलावा तर्जुमा तफसीर का कोर्स है, जिसमें हर उम्र की ख़वातीन आ सकती हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 12:30 तक मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह जाती। इसके अलावा शोबा हिफ्ज़ुल कुरान भी है बच्चों का, बच्चियाँ हिफ्ज़ कर रही, यानी एक मुकम्मल मदरसा बच्चियों का, जिसमें दरस निज़ामी आलिमा कोर्स है, बच्चियाँ हिफ्ज़ कर रही हैं। छोटे बच्चे नाजरा पढ़ रहे हैं, उनको स्कूल की तालीम दी जाती है। तो आप अपनी बच्चियों को आलिमा बनाने के लिए, कुरान का तर्जुमा तफसीर पढ़ाने के लिए, कुरान मजीद हिफ्ज़ कराने के लिए ज़रूर ऊपर दाखिल करवाएं, ताकि यहीं आपके इलाके के अंदर करीब में आपकी बच्चियाँ ये सही इस्लामी तालीम हासिल कर सकें।
اس کے علاوہ ایک اور کلاس کا بھی ہم نے آغاز کیا ہے صبح 8 بجے سے لے کر 10 بجے. محترم قاری محمد سلیم صاحب، یہ ناظرہ کی کلاس ہے صبح 8 سے لے کر 10 بجے جو صبح کا ٹائم ہے. اس میں چھوٹے بچے بڑے بچے جو ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں یا جو بھی، وہ صبح 8 بجے آ سکتے ہیں. 10 بجے تک یہ کلاس ہوگی، قاری صاحب یہ کلاس لیں گے. اس میں بھی اپنے بچوں کو آپ داخل کروائیں. اس کھلے ماحول کے اندر، شاندار ماحول کے اندر بچے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ یہاں چونکہ کمی تھی بچوں کے حفظ القرآن. بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ بچوں کا یہاں حفظ القرآن نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، دور دور لے جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں، پریشانی ہے. تو الحمدللہ بہت جلد ہی یہاں بچوں کے لیے حفظ القرآن کا شعبہ آغاز کیا جا رہا ہے. اس کی ٹائمنگ صبح 8 بجے سے لے کر نماز عشاء تک ہوگی، کیونکہ یہ باقاعدہ حفظ کی کلاس ہوگی. اور اس کے لیے انشاءاللہ ایک اور قاری صاحب کا انتظام کیا جائے گا تاکہ وہ باقاعدگی سے حفظ کی کلاس لے سکیں. اس میں صبح 8 سے 12 بجے، پھر ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک وقفہ ہوگا، پھر مغرب سے عشاء جو اصل ٹائم ہوتا ہے بچوں کے حفظ کا یاد کرنے کا، وہ بھی کلاس لگے گی. تو آپ تمام ساتھی جناب محمد اشرف انصاری صاحب کے پاس جو بچے آپ کے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب میں سے ہیں، بچے کے نام لکھوائیں تاکہ فوراً کلاس تشکیل دے کر ہم اس کلاس کا آغاز کر سکیں. تو الحمدللہ آپ کے علاقے میں، آپ کی اس مسجد میں حفظ القرآن کا باقاعدہ شعبہ کھل جائے گا. تمام ساتھی خصوصی طور پر اس طرف توجہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر فرمائے. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغفر من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلة كاملة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته. سفید درست کر